پیارے ناظرین کی خدمت میں علی عادل خان رمضان کی خصوصی پیشکش لے کر حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ سکون چینل۔ حالات حاضرہ کے پس منظر میں آئیے ہم رب کائنات کی کچھ منشا کو سمجھتے ہیں۔ اسلام میں علم کا حاصل کرنا ہر مومن پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ علم اندھیرے کو دور کرتا ہے اور علم ایک راستہ بھی ہے، جبکہ عمل آپ کو مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ عبادت صرف نماز، روزے، تلاوت اور حج کا نام تو نہیں ہے دوستو۔ جب ہم ایمان مفصل کو گہرائی سے سمجھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اس میں زندگی کے ہر شعبے کے مسئلے کا حل ہمیں مل جاتا ہے، مگر ہم غور ہی نہیں کرتے، نہ قرآن میں، نہ حدیثوں میں، اور نہ ہی دوسرے دینی امور میں۔ چنانچہ اس کو ایک شاعر نے کہا ہے کہ محو تسبیح تو سب ہیں مگر ادراک کہاں، زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں۔ دراصل انسانی زندگی کا کامیابی کا راستہ ہے وہ نبی علیہ السلام کی عملی زندگی سے ہو کر گزرتا ہے۔ دیکھیں، دنیا میں دو جماعتیں ہیں، حزب اللہ اور حزب الشیطان۔ اللہ کی مدد حزب اللہ کے ساتھ ہے اور حزب الشیطان کو شیطانی حمایت حاصل ہے، مگر اللہ کی مشیت اور مرضی کے ساتھ۔ اور حزب الشیطان کو ایک خاص وقت تک کے لیے مہلت دی گئی ہے، چھوٹ دی گئی ہے، وہ بھی اللہ ہی کی مرضی سے ہے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح چوہے کو گھی لگی روٹی کو کھا لینے تک کی مہلت دی جاتی ہے، اس کے بعد چوہے کی شامت ہے۔ اب یہ بات ہر جگہ لاگو ہوتی ہے، مذہبی اعتبار سے بھی اور سماجی اور سیاسی اعتبار سے بھی، اور حالات حاضرہ کے پس منظر میں بھی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا میں ہمیشہ دو قومیں رہی ہیں، ایک ظالم، دوسری مظلوم۔ آج جو مظلوم ہے کل وہ ظالم رہی ہوگی اور اس نے توبہ نہیں کی ہوگی۔ اگر کوئی قوم یا فرد توبہ کر لیتا ہے تو مظلوم نہیں بنتا اور مجرم بھی نہیں رہتا۔ اور یاد رکھیں دوستو، طاقت ہونے کے بعد ظلم کو نہ روکنا یہ ظالموں کی پہچان ہے، اور آخری درجہ یہ ہے کہ ظلم کو دل سے برا سمجھا جائے، بلکہ ظالموں کے ساتھ میل جول بھی نہ رکھا جائے۔ اگر ان کی اصلاح مقصد ہو تو الگ بات ہے۔ آج ظلم کے خلاف خاموشی کو حکمت اور ڈپلومیسی سمجھا جاتا ہے، لیکن ایک روز یہی خاموشی اور ڈپلومیسی ظلم کا شکار ہونے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آپ سیاسی دنیا میں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں اور حالات حاضرہ میں بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے اور سمجھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح آخرت میں بھی دو طبقے ہوں گے، دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے۔ قرآن حکیم کی سورہ واقعہ میں آیت نمبر 56 میں ان کو اصحاب المیمنہ اور اصحاب المشأمہ کے لقب سے پکارا گیا ہے۔ لہٰذا جنہوں نے بدی پر نیکی کو ترجیح دی ہوگی وہ دائیں ہاتھ والے ہوں گے، یعنی جنتی ہوں گے، اور جنہوں نے نیکی پر بدی کو ترجیح دی وہ بائیں ہاتھ والے یعنی جہنمی ہوں گے۔ رب کائنات نے ہر ایک چیز کی ضد پیدا کی ہے، یا کہیں کہ اس کے دو پہلو رکھے ہیں، یہاں تک کہ خود اپنی ذات اقدس کی بھی ضد پیدا کر دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی شیطان اور نفس، گورا اور کالا، دن اور رات، اچھا اور برا، جنت اور جہنم وغیرہ وغیرہ، آپ باقی سب سمجھ سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں دوستو کہ موت کا وقت ہے، عزت ذلت اللہ کی قدرت میں ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے ملک عطا کر دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین بھی لیتا ہے۔ یہ اللہ، بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر آپ اپنی دنیا اور آخرت حسین اور سکون والی بنانا چاہتے ہیں دوستو، تو چلتے پھرتے نیکیاں تلاش کیا کریں، ٹھیک اس طرح جیسے ایک بھوکا پرندہ دانہ تلاش کرتا ہے، اور ہر نیک عمل میں اللہ کی رضا کو ہم شامل کر لیا کریں، ورنہ نیکیوں کا اجر فانی دنیا تک ہی محدود رہے گا، اس کے بعد حسرت کے سوا کچھ ہاتھ نہ لگے گا۔ اگر نیکی صحیح عقیدے اور اللہ کی رضا کے لیے کی گئی ہے تو دنیا اور آخرت دونوں میں اس کا بہترین بدلہ ہے۔ اگر اپنا ایمان اور ضمیر بیچ کر ملک کے بادشاہ بھی ہم بن گئے نا دوستو، تو بادشاہت موت کو نہیں ڈال سکتی، اور موت کے فرشتے سے آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے میں بادشاہ ہوں، آج نہیں 10 سال کے بعد آنا۔ اور اگر مقدر میں بادشاہت، امیری، حکمرانی لکھی ہے تو دنیا مل کر اس کو نہیں ڈال سکتی۔ اب یہ طے آپ کو کرنا ہے کہ آپ کس جماعت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، حزب اللہ کے یا حزب الشیطان کے۔ فی الحال اختیار آپ کے پاس ہے۔ اگر اب تک کی زندگی منچاہی میں گزر گئی تو اطمینان سکون بھی نہیں ملا، تو اب رب چاہی گزار کر بھی دیکھ لو اور موت کا انتظار کرو، ہمیشہ کا عیش اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان آپ خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ توبہ اور معافی اللہ کو راضی کرنے کا سبب ہے دوستو، اور اللہ کی رضا دارین یعنی دونوں جہان کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اگر یقین رکھتے ہو تو لہٰذا ہر گناہ کے بعد توبہ کر لیا کرو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی۔ اور یہ رمضان کا تو دوسرا عشرہ مغفرت اور توبہ کے لیے خاص ہے۔
ہر وقت توبہ استغفار کرتے رہیں دوستو، اس کے لیے کسی خاص وقت یا جگہ یا حیت کا ہونا شرط نہیں ہے۔ آج دنیا میں ناانصافی، ظلم اور جبر اپنے عروج پر ہے، خصوصاً فلسطین اور غزہ کے تازہ حالات کے پس منظر اور پریپیکش میں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو دنیا کی خاموشی اور ڈپلومیسی، خصوصاً عرب ملکوں کی بے حسی، بزدلی، موقع پرستی اور عیش پرستی فیصلہ کن دور کی دہلیز پر جا پہنچی ہے دوستو، اور چند دنوں یا برسوں میں عربوں کی تباہی کے ساتھ قیامت واقع ہونے والی ہے، واللہ عالم۔ دوستو، اگر آپ کو رائے سکو چینل کی پیشکش پسند آتی ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ دین کی اس مجلس میں ہم سفر رہیں۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہ نگہبان۔